الحمد لله والصلاة والسلام وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزل من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخرجت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، بیان اور تقریر کا موقع بھی نہیں ہے. ہمارے برادر مکرم مفتی الیاس صاحب اور مفتی یحییٰ صاحب ان حضرات کی زیارت کی غرض سے حاضری ہوئی تھی، لیکن نماز بھی میں نے پڑھائی اور اس پہ پھر میں سوچ رہا تھا کہ میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اعلان کر ہی دیا. میں خود ایک طالب علم ہوں اور ایک مدرسے میں ٹوٹا پھوٹا ترجمہ پڑھا لیتا ہوں. میں بھی اس بارگاہ الہی کا محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہے، انبیاء بھی اسی کے محتاج ہے اور سلاطین اور بادشاہ بھی اسی کے محتاج ہے. مجھے اور آپ کو یہاں رہنا نہیں ہے، ہم ایک سفر طے کر کے آئے ہیں. ماں کے پیٹ میں آدمی جب ہوتا ہے، فرض کر لو کہ اگر کوئی اس کو کہہ دے کہ اللہ کا بندہ یہاں کیا کر رہے، آپ کے والد صاحب کے سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، باغات ہے، اور باہر آپ آئیں گے تو آسمان ہے اور اس طریقے پر زمین، پہاڑ، دریا اور زمین کے کر و فر کو، باغات کو دیکھیں گے، خوبصورتی کو. یہاں اس کالی کوٹھڑی میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو اگر اللہ اس بچے کو سمجھ بھی دے دے، فرض کر لو ماں کے پیٹ میں، تو وہ کہے گا یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے بابا، جھوٹ ہے. دنیا جو کچھ ہے وہ یہی ہے، یہی کالی کوٹھڑی ہے، رحم مادر ہے، جس کو قرآن کہتے فجعلنا فی قرار مکین. اس قرار مکین میں وہ اپنا ٹھکانہ وہی سمجھتا ہے کہ وہ زندگی یہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے آدمی جب اس دنیا کو، عالم بطن، ماں کے پیٹ کو، اس دنیا کو چھوڑ کر کے یہاں آ گیا، وہاں بھی یہی تھا جو آپ پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. رب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے مخلوق کو آہستہ آہستہ اس کو چلاتے رہے، اس کی تربیت آہستہ آہستہ کرے، اس کو بڑھاتے رہے. رب وہ ہے. یہ ایک نطفہ ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. یہ نطفے کو یخرج من بین الصلب، مرد کے پیٹ سے، اور والترائب، عورت کے سینے سے، ان دونوں کو ملا کر کے یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے. یخرج من بین الصلب سورۃ الطارق ہے کہ مرد کے پیٹ سے، والترائب، عورت کے سینے سے، یہ پھر دونوں نطفے آپس میں ملتے ہیں. من نطفۃ امشاج. یہ جو آپ کے آغا خان والے فلاں وہ ٹوب کے بچے بناتے فلاں کرتے، انہوں نے سب کچھ یہیں سے سیکھا ہے. یہ جو بنا رہے ہیں کوئی کمال ان کا نہیں ہے. ان دونوں نطفوں کو ملا کر کے، ان کو جب ملایا گیا تو پھر من نطفۃ امشاج، یہ دونوں نطفے جب آپس میں ملے، فجعلنا فی قرار مکین. قرار مکین کے اندر 9 مہینہ اس کو بڑا کر کے دونوں نطفوں کو ملا کر کے 4 پاؤنڈ کا، 4.5 پاؤنڈ کا بچہ تو ہوتا ہے. اب ماں کے پیٹ سے جب نکلا، ماں کے پیٹ میں اسے کہا جاتا کہ اتنی بڑی دنیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، وہ کہتا سارا جھوٹ ہے. لیکن جب ماں کے پیٹ سے اس عالم وطن کو چھوڑ کر کے عالم دنیا کے اندر آ گیا، عالم دنیا میں آنے کے بعد اب یہاں انبیاء کہتے کہ وہ بھی ٹھکانہ آپ کا، وہ ٹھکانہ بھی اصلی ٹھکانہ نہیں تھا. یہاں اس عالم دنیا میں آپ آ گئے، یہ بھی اصلی ٹھکانہ نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں گے ایک ایسی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوگی کہ وہاں جنت، باغات، انبیاء اور اللہ آپ کا ایک دنیا جہاں کی ساری سہولت جو بھی آپ چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. ارے بابا یہ سارا جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جنتی کو اتنی جگہ ملے گی تا حد نگاہ. یہ جہاں کہاں ہے؟ تو اگر اس بچے کے جو ماں کے پیٹ میں اس سے کہا جائے تو باہر نکل تیرے ابا کے 1000 ایکڑ زمین ہے، وہ کہے گا چھوڑو کون سے ایکڑ ہے، کہاں سے زمین آ گیا، کہاں سے باغات آ گئے. جب یہاں آیا آنکھیں کھل گئی تو پتہ چلا کہ واقعتاً وہ دنیا اس دنیا کے مقابلے میں کچھ نہیں. لیکن انبیاء کہتے ہیں یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اب جب یہاں سے آپ جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا. لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں اس دنیا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس دنیا کے پیٹ میں آ گیا، آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ماں کے پیٹ سے یہاں آ گیا، سب کچھ دیکھ لیا کہ ہاں ہم غلط فہمی میں تھے. یہاں سے جب آخرت میں جائیں گے بخدا سب کچھ کھل کر کے آئے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا، سب کچھ پتہ چلے گا کہ آپ کس طریقے پر آئے.
دوستوں سے میں عرض کرتا ہوں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں اور صوفیہ حضرات کہتے ہیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی خطیب کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ والے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود 24 گھنٹے میں اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے آنکھیں بند کر کے آپ یہ ہے کہ یہ مراقبہ کر لیں اور یہ سوچیں کیا ہوگا میرا، کیا ہے، ایک جھٹکا سا، بس ایک جھٹکا آ گیا، روح نکل گئی، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جوان آدمی ہے، نوجوان آدمی ہے، بوڑھا ہے اور معصوم بچہ جو بھی، روح جب نکل گئی تو یہ کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ موت کا استحضار جب آپ کو رہے اور موت اچانک آ جاتی ہے، موت اچانک آ جاتی ہے۔ میں ملا ہوں، مسجدوں میں رہتا ہوں، لوگوں کی نکاح بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، بخدا اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے 20 25 گاڑیاں لے کر کے یہ لوگ بارات پہ گئے، شادی کے لیے دولہے والے جا رہے ہیں، دلہن کو لے کر کے آئیں گے، ناچتے ہوئے آئے، خدا کی قسم روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ہو گیا جی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دلہا چلا گیا۔ ہمارے جامعہ فاروقیہ جو مفتی صاحب وہاں کے فاضل ہے، میں وہاں 30 سال کے لگ بھگ میں امام رہا ہوں۔ یہ جامعہ فاروقیہ کی بلڈنگ ہے، بڑی 4 دیواری، اس کے پیچھے ایک بابا تھا، 3 سال مسلسل وہ بیمار رہا، نہ زندہ ہے نہ مردہ، مرتا نہیں تھا، بڑا آدمی۔ آخر ان کے بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ بابا مر تو نہیں رہا، نہ زندہ ہے نہ مردہ، مرتا نہیں ہے، تو ہم تو اپنی خوشی منائیں۔ تو ایک بیٹے کی شادی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی اور انہوں نے اداکاریں بلا کر کے اس میں ڈمبک 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 ان کے ڈمبک ڈمبک جب شروع ہو گئے نا، تو ادھر شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان قال اللہ وقال رسول پڑھا رہے، سبحان اللہ، وہاں پاکستان والوں، سلیم اللہ کی زبان ہو، اس کی آواز ہو، اور یہ کہ سینکڑوں طلباء اور علماء اس کے سامنے بخاری کھول کر کے بیٹھے ہوئے اور دیوار کے ساتھ ڈمبک ڈمبک، اور پھر وہ جو ناچنے والی ہے جو ناچتی ہے شڑمبک 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 اور ڈمبک ڈمبک، یہ سارا ڈمبک۔ ہمارے ساتھی گئے، انہوں نے کہا یار زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے دیوار کے پیچھے آپ ناچ رہے ہیں اور طبلہ بجا رہے ہیں، اور ادھر سے سبحان اللہ ہزاروں طلباء جھوم رہے، قرآن پڑھ رہے، حدیث پڑھ رہے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان سبحان اللہ، سلیم اللہ خان سبحان اللہ، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ اپنی 4 دیواری میں کچھ بھی کریں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، ہم اپنی 4 دیواری میں جو کچھ کریں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، جاؤ بکواس نہیں کرو، واپس جاؤ، آپ باور کریں یا نہ کریں۔ وہ بابا بیمار تھا، اب انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے بات نہیں مانی، اور وہ ناچنے والی ناچ رہی تھی۔ 5 منٹ نہیں ہو گئے، علماء واپس آ گئے، ساتھی واپس آ گئے، ان کی بات نہیں مانی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ 5 منٹ 10 منٹ نہیں ہو گئے، اچانک وہ طبلے بند ہو گئے، وہ بانسریاں بند ہو گئی، وہ ناچنا بند ہو گیا، وہ شڑمبک 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 وہ سب ختم ہو گیا، اچانک ماتم شروع ہو گیا۔ بندہ چونکہ بڑا تھا، بندہ علاقے کا بڑا آدمی تھا، اب اچانک رونا شروع ہو گیا۔ ارے بابا کس بات پر رو رہے؟ پتہ چل گیا کہ بوڑھا بابا مر گیا۔ بوڑھا بابا، بیٹے کی خوشیوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہو گیا بیٹے کی خوشیوں کا؟ اس گھر کے کہ جو جہاں پر پیسے دے کر کے گناہ کو دے کر کے گناہ کو خریدنے کے لیے، معاف کیجیے گا، ہماری مسجد میں میرے ہم 1,500-2 ہزار بندے ہیں، مسجد ہے، تو ہمارے ہمسائے جو ہے نا، ہمسایہ ہمارے، وہ انہوں نے وہ گانا لگایا تھا، ہمسایہ نے گانا لگایا تھا، اور پھر سندھی مہمان ان کے آئے، اور ہمارے فوج کا ایک بہت بڑا ذمہ دار آدمی، سمجھے، ماشاءاللہ ان کی بڑی تعلیم ہوتی ہے، یہ سمجھدار ہوتے ہیں، ہم لوگ مولوی لوگ تو بیوقوف ہوتے ہیں، یہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغ والے جو بسترے اٹھا کر کے میرے اور آپ کے پیچھے ذلیل ہو رہے ہیں، یہ لوگ یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ دنیا دار لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ تو سمجھدار آدمی وہ گانا لگائے لاؤڈ اسپیکروں پر ہمارے مدرسے کے سامنے، اچانک لاؤڈ ان کا خراب ہو گیا، لاؤڈ خراب ہو گیا، کوئی چکر ہو گیا مشین کے اندر، تو میں نہیں تھا، وہ آ کر کے مؤذن سے کہہ رہے کہ بابا ہمارے لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گئے، مہمان آئے ہو اندرون سندھ سے، کہاں سے آئے، یہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر دے دو گانے کے لیے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر دے دو گانے کے لیے۔ مؤذن نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں دے سکتے، وہ ناراض ہو کر کے کہنے لگے کہ آپ کار خیر کے اندر بھی آپ جو ہے نا، دیکھیں نا، آپ سوچو کہ کتنا آپ اس کار خیر کے اندر بھی حصہ نہیں لے رہے۔ میں واپس آیا تو انہوں مکھے چیاں تو سائیں تمام موجود کو نہ ہوا، آپ موجود نہیں تھے، سائیں مؤذن کے اساں چیاسوں پانجا तव्हांजे जेके आहिनि इहे असां हमसाए आहियूं, हमसाए जे जेके हुकूक भी आहिनि, कुछ कुर्ब तो कबो, मेहरबानी कबो, लाउड स्पीकर डिबो, लाउड स्पीकर दे दो। ये बदबख्त मुअज्जिन ने पठान का बच्चा कहाँ से आया हुआ, इसने अल्लाह का भला करे लाउड स्पीकर नहीं दिया। मैंने कहा मैं मुअज्जिन की खाल उतार दूंगा, इसको समझना चाहिए कि इस किस्म के सवाब के कामों में लाउड क्यों नहीं दिया इसने, इनको देना चाहिए, मैं इसकी खाल उतार दूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो ज़िम्मेदार अफसर हमारे मुल्क का, ये तो मेरे साथ वाक़ई हुआ ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि भाई कार खैर में आप लाउड स्पीकर क्यों नहीं दे रहे।
یہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یہ ہمارا خدا ترس طبقہ ہے، یہ ہماری بیدار دماغی کو آپ دیکھیں، یہ تعلیم یافتہ۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، ایک بات آپ سے عرض کروں گا، ہر ایک سے آدمی ٹکر لے سکتا ہے، لیکن خدا سے ٹکر لینے والا کبھی جیتا نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہے، دین سے بغاوت کی ہے، نبی سے بغاوت کی ہے، سنتوں سے بغاوت کی ہے، وہ ماکا لال کبھی بھی جیتا نہیں۔ پٹھان کو آپ شکست دیں گے، بلوچ کو دیں گے، میمن کو شکست دیں گے، لیکن خدا سے آج تک بازی کوئی نہیں جیتا۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ مولوی کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر کے مسجد نبوی کے پیچھے یہ جو جنت البقیع کی 4 دیواری، اس کو دیکھو، 10,000 صحابہ اس میں دفن ہیں، 10,000 صحابہ اس میں دفن ہیں۔ 150 صحابہ وہ ہے جن کی نماز جنازہ محمد رسول اللہ نے خود پڑھائی ہے، اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے لحد کے اندر ان کو رکھا بھی ہے، اور ہر صحابی کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ اللہ مجھے محمد رسول اللہ کے جانے سے پہلے مجھے موت آ جائے، محمد میری نماز جنازہ پڑھا دے، رسول پاک اپنے دستے مبارک سے مجھے لحد کے اندر رکھے۔ یہ زمین کھا گئی، آسمان کیسے 10,000 تو ادھر ہے، احد میں الگ ہے، بدر میں الگ ہے، اور بلوچستان میں الگ ہے، سندھ کے اندر الگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سارے کے سارے 1.25 لاکھ انبیاء یہ کہاں، اور ان کے ماننے والے وہ کہاں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، اور ان کے صحابہ کہاں۔ اس وجہ سے دوستوں سے گزارش ہے، دوستوں سے قرآن نے یہی مثال بیان کیا، فرمایا کہ ایک کاشتکار ہے، ایک حاری غریب جان کی بازی لگاتا ہے، اور ایک زمین کو آباد کرتا ہے، اور زمین کی سینچائی بھی کر لیتا ہے، پھر فصل تیار ہو جاتی ہے، اور بچوں کو کہتا ہے کہ میں قرضدار قسم کا ہوں، قرضدار آدمی ہوں، تمہاری خوشیوں کے لیے اب ہمارے باغ اس کا پھل بک رہا ہے، فصل ہماری بک رہی ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد لاکھوں روپے ہمیں ملنے والے ہیں، میں نے خون پسینہ بہایا ہے، میں نے خون پسینہ بہایا، لاکھوں روپے ملیں گے، بیٹا تیری شادی کرا دیں گے، بیٹا تیرے لیے مکان بنائیں گے، بیٹا تیرے لیے تیری فلانی آرزو پوری کریں گے، آپ کی فلانا تمنا پوری کریں گے۔ اب یہ لوگ رات کو سو گئے، 2-3 دن کے بعد فصل کٹنے والی ہے، 2-3 دن کے بعد وہ پھل جو باغوں پہ لگا ہوا اس کو لوڈ کر کے مارکیٹ میں پہنچانا ہے، رات کو سو گئے، اور ایسا طوفان آ گیا کہ باغ کو دھس نس کر دیا، فصل تباہ ہو گئی۔ اس بڈھے کا کیا کہنا، اس کاشتکار کا کیا کہنا، اس ہاری کا کیا کہنا، کیا اس ہاری کے ساتھ وہ ساری تمناؤں پر پانی پھیر گیا۔ میرے دوستوں، ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں، میرے والدین نے میرے ساتھ محنت کی ہے جی، ہم کہتے ہیں سالگرہ، مولانا منظور مینگل صاحب کے جو ہے نا 60واں سالگرہ منا رہے، اور سالگرہ گرہ نہیں ہوتا، سال تیرا گرتا ہے، تیری عمر کے سال گر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور سالگرہ نہیں ہے، تیرے سال گر رہے ہیں، اور زندگی تیری جا رہی ہے، زندگی تیری پھگل رہی ہے، آپ نے جانا ہے۔ اسی طرح اچانک جیسے کہ طوفانوں کی آمد کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ موت بھی ایک طوفان ہے، یہ کیا ہے، 0 ہے، یہ 0 ہے، جیسے آ گیا۔ بلڈنگ بنانے میں ٹائم لگتا ہے، آپ 5 منزل بنا دیں، 10 منزل بنا دیں، اس میں وقت لگے گا آپ کو، لیکن ایک بارود اس کے نیچے آپ اس کو بلاسٹ کر دیں تو پھر یہ کہ یہ ساری بلڈنگ 1 منٹ کے اندر تباہ ہوگی۔ یہ جو کر و فر ہے نا، یہ جو کر و فر ہے، یہ جو نخرے ہے، یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جو جوانی ہے، یہ نوجوانی ہے، یہ جو دنیا کے اندر امید ہم نے لگا دی ہے، یعقوب انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اچانک جب موت آئے گی تو پھر وہ بم بلاسٹ ہو گیا، آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ اس لیے بیدار دماغ انسان وہ ہے جو تیاری کر لے۔ پاک پروردگار موت کا استحضار مجھے بھی نصیب فرمائے۔ موت کا جب استحضار ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ پاک پروردگار مجھے اور آپ کو اپنا بنا دے، رسول پاک کا عاشق بنا دے۔ پاک پروردگار آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، مجھے اور آپ کو دین پہ لگا دے، سنتوں کو سینے سے لگانے والے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقیوں سے نوازے، اور بانی مبانی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کے ذریعے مغفرت بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اہل محلے کے لیے بھی یاسر صاحب انہوں نے بھی دعاؤں کی اپیل کی ہے، جتنے بھی ساتھی ہیں یہاں، پاک پروردگار
آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی طرف سے پیارے محمد کو 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے، مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما دے، ہر طرح سے پروردگار ادارہ مفتی الیاس صاحب، مولانا یحییٰ صاحب جو چلا رہے، ہر طرح سے اللہ ان کی مدد فرما دے، دستگیری فرما دے، ادارے کے فیض کو عام بھی فرما دے، تام فرما دے، یہاں کے ہر فاضل امت کا مقتدیٰ بن جائے، پیشوا بن جائے، پھلدار قسم کا درخت ان کو بنا دے، میٹھا چشمہ ان کو بنا دے، خلق خدا کو اپنے بندوں کو ان کے علوم سے سیراب کر دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔